رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جگ تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جگ تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنور جائیں اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنور جائیں ہم نے تو کمائی سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں
للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، طیبہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔
الحمد لله الذي أعلى منزلة ورفع درجة الآشمين بعد كتابه وخص المستنبطين بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي والسلام على آل الروحاني والجسمان أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا والحمد والسلام. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو 5ویں نشست ہے، اس طرح گزشتہ نشستوں میں ہم نے تخلیق آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کی آیت اور مفسرین کے اقوال کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اسی نشست کو، اسی موضوع کو پائے تحقیق پر پہنچانے کے لیے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا تو کیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن مادہ پیدائش کیا تھا؟ آپ کو، کیونکہ ہماری پیدائش تو ہم اولاد آدم ہیں، صحبت پر، اس مادہ تولید پر ہے، لیکن اس وقت تو کوئی انسان موجود تھا نہیں۔ پہلی ذات جو تھی حضرت آدم شفیع اللہ کی تھی، تو آپ کو کیسی شے سے، کس ذریعے پیدا کیا گیا، اس کے متعلق آج ہم ذکر کریں گے۔ تفسیر جلالین پارہ نمبر 21 صفحہ نمبر 342 پر اس بارے میں کہا، وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَصْلُكُمْ آدَمَ مِن تُرَابٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تمہاری اصل یعنی آدم علیہ السلام، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ وَهُوَ آدم۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں، اور اس سے مراد آدم ہے۔ اب اس مقام پر یہ جو آیا کہ انی خالق بشرا، تو اس سے بشر سے مراد کیا ہے؟ بشر سے مراد یہ ہے کہ ثم معاذ اللہ نبی ہم جیسے ہیں؟ نہیں، بشر سے مراد یہ نہیں ہے جو کچھ کم فہموں نے لیا۔ بشر سے مراد ایسا انسان ہے جو ظاہری چمڑے والا ہوگا۔ بشر کا تعلق ظاہری جلد سے ہے، جو ظاہراً انسان، مراد ایسا انسان جو ظاہراً چمڑے والا ہو، اس پر بھیڑیوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹ کی طرح بھی اون نہیں ہوگی، پرندوں کی طرح پر نہیں ہوں گے، پھلوں کی طرح اور کچھ پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ تو بشر سے مراد یہ ہے، نہ کہ یہ کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ نبی تو معاذ اللہ ہم جیسے تھے، اس کا یہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ اس پر بڑی قابل تفصیل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس پر علماء اہل سنت کثیر بیانات موجود ہیں، تو ہم اپنے موضوع کو اس پر طوالت نہیں دیں گے، ہم اس پر آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، ہم نے انسان کو چپکی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یعنی مٹی کی صفت کیا تھی؟ پہلے تو مٹی سے آیا، ایک روایت تفسیر جلالین، اور اب اسی طرح کسی سورۃ صفات کی آیت میں اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، کہ ہم نے آدم شفیع اللہ کو، انسان کی اصل کو چکنی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا اس کے متعلق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ عَادَ مِنْ صَلْصَالٍ طِينٍ يَعْبِسُ تُسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةٌ عَيْ صَوْتٌ إِذَا نُقِرَّ مِنْ حَمَاءِ الطِّينِ أَسْوَدَ مَسْنُونٍ مُتَغَيِّرٍ۔ کیا فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو کس طرح کی مٹی سے پیدا فرمایا؟ سیاہ، خشک، متغیر، جس میں تغیر واقع ہو، ایسی کیچڑ سے پیدا کیا۔ سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو، کھٹکانے پر اس سے آواز آئے، یعنی اس ریتی، اس مٹی میں آواز ہو، ایسی مٹی ایسے کیچڑ سے۔
سیاہ کیچڑ کو ہما کہتے ہیں، ہما، جس طرح روایت میں ہما کہتے ہیں جس کی منہ میں تغیر آ جائے اس کو مسنون کہتے ہیں۔ تو یہ جو صفات آئیں کہ مسنون اس کو کہتے ہیں جس کی خوشبو کے اندر تغیر آتا رہے، یعنی اس کی خوشبو اس کی مہک میں تبدیلی واقع ہوتی رہے۔ تو مسنون والی مٹی سے یعنی اس کی صفت یہ نہیں وہ ایک حالت ایک خوشبو پہ رہے گی تو تغیر واقع ہوتا رہے گا، اور ہوگی کیسے؟ سیاہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ آیا خلق الانسان آدم من صلصال الدین یعبس تسمع له صلصلة عین صوت اذا نکر کالفخار وهو ما طبخ بالدین۔ انسان یعنی آدم کو خشک بجانے والے کیچڑ سے پیدا فرمایا۔ اب ان آیت سے آدم صفی اللہ علیہ السلام کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے کوندا گیا اور پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسی طرح اسے اس مٹی کو رہنے دیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے اور بجنے لگے۔ کیونکہ جب خشک مٹی کو لایا جائے اور پھر اسے ایک مٹی کو گھول دیا جائے اور پھر یہ چپکنے والی ہو جائے اور پھر اسے اس طرح چھوڑ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے خشک ہو جائے گی، ایک سخت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، ایک اس کے اندر رقت اور سیلان اس میں مٹی جو ہے سخت ہو جائے گی۔ پھر جب اسے ٹکرایا جائے ایک دوسرے سے تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوگی، کھڑک پیدا ہوگی، تو پھر اس مٹی کو بجنے لگی، یعنی اس کو اس حالت میں چھوڑ دیا اور پھر اس کی جو خوشبو اس کی جو بو تھی اس میں تغیر واقع ہونے لگا، تبدیلی واقع ہونے لگی۔ اسی طرح جس میں آدم کی مٹی لائی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس طرح لائی گئی کہ فرشتوں کو اس پر محکم کیا گیا، حکم دیا گیا کہ مٹی کو کس طرح لائیں۔ آدم علیہ السلام کی جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ یا آپ تشریف لائے تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے جبریل امی کو بھیجا گیا، تو جب تشریف لائے تو زمین مٹی لینے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری کا اظہار کیا اور عرض کی میری مٹی سے بنانے والے شخص اگر خون ریزی یا جرائم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل امی زمین کے عاجزی انکساری کو دیکھ کر آپ واپسی چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا آپ نے بیان کیا۔ اسی طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل بھی آئے، آ کر واپسی چلے گئے، اسرافیل کو حکم دیا وہ آئے اور واپسی چلے گئے۔ پھر حضرت میکائیل بھی آ کر واپسی چلے گئے۔ پھر ان تمام کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ان کی خدمت میں وہی زمین مٹی ہوئی، لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں تو مٹی ضرور ہی لے کر جاؤں گا۔ اور آپ نے زمین کی انکساری پر توجہ نہیں دی بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق آپ نے زمین کی مٹی لا کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کو روح قبض کرنے پر مقرر کر دیا گیا کہ آپ اس کی روح قبض کریں۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل میں سے کسی کے ذمہ روح قبض کرنا نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے کام پر محمود پر مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں سے ذہن میں اس قسم کو شبہ نہیں آنا چاہیے کہ صبح معاذ اللہ حضرت جبریل امی نے اور حضرت میکائیل نے اور دیگر جو آئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نافرمانی کی۔ تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ ملائکات معصوم ہیں، اس طرح کی فیل سے پاک ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے حکمت ہے جس طرح کے آگے آئے گا۔ اسی موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا بلکہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ نے درخت کا پھل کھا لیا وَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا جہاں وہ تھے، وہاں سے انہیں نکال کے زمین پہ آیا۔ تو اگر یہ زمین میں نہیں آتے تو آج یہ سلسلہ انسانوں کی پیدائش کا اور یہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ جبریل امی کا واپسی عارضی انکساری کو قبول کر کے واپسی چلے جانا
حضرت میکائیل کا واپسی چلے جانا یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ تو یہاں پر کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال، یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ ان فرشتوں نے، ان نفوس نے ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل نہیں کی، آپ کی نافرمانی کی، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کیسی مٹی لائی گئی، کہ جب وہ مٹی لائے تو کیسی مٹی لائی گئی، اس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے جو حاشیہ جلالین کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 کے اندر فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والاسهل والحزن والخبيث والطيب، کہ مٹی کیسی لائے گی، کہ بے شک اللہ نے حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ، اس مٹھی میں ہر قسم کے ذرات شامل ہونے چاہیے، سرخ ذرات بھی ہوں، سرخ رنگ کے بھی ہوں، سفید رنگ کے بھی ہوں، سیاہ رنگ کے بھی ہوں، اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی بھی ہو۔ اس طرح کی کچھ نرم مٹی زمین سے لائی جائے، کچھ سخت مٹی زمین سے لائی جائے، کچھ پاک مٹی لائی جائے، کچھ ناپاک مٹی لائی جائے۔ الگر جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ بعض کا رنگ سفید ہوتا ہے، بعض کا سیاہ ہوتا ہے، بعض کا متوسط گندمی رنگ ہوتا ہے، بعض پاک میں ہوتا ہے، بعض ناپاک ہوتا ہے۔ تو الگر جتنی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، آج تمام کے تمام اثرات اس مٹی میں حضرت آدم اولاد آدم میں ہیں۔ اب زمین میں چشمے کیوں جاری ہوئے، کہ زمین میں چشمے کیوں جاری ہوئے؟ جب زمین سے یہ مٹی لے جائی گئی، جب حکم دیا گیا اور جب اس مٹی کو لے کے جایا گیا تو زمین سے چشمے جاری ہو گئے۔ اس میں کیا حکمت تھی، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم صفی اللہ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے مطیع ہوں گے، ان میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے، جو اطاعت کرنے والے ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو مطیع و اطاعت نہیں کریں گے تو انہیں میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر پوچھا اے اللہ، زمین نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، تو زمین اتنا روئی۔ روایات میں آتا ہے تفسیر ساوی کے اندر، جلالین تفسیر ساوی جلد نمبر 1 کے اندر، کہ زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ چشمے جو زمین کے رونے سے جاری ہوئے یہ تا قیامت تک جاری رہیں گے، تو یہ چشمے۔ اسی طرح انسان کو خوشی کم کیوں ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، انسان کی خوشی اور غمی کا تعلق بھی تخلیق آدم سے ہے، کہ ہماری اصل میں مٹی کے اوپر کتنے دن کیا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو جو ہم ان باتوں کو سمجھیں اور فہم حاصل کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ معاملات جو درپیش ہیں اس کی کیا وجوہات اور حکمتیں ہیں میرے دوستوں۔ تو انسان میں خوشی کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خوب لکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی لے کر آئے تو انہیں اللہ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑوں کے پاس رکھ دو۔ یعنی صفا اور مروہ پہاڑ ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ وہ پہاڑ کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جو آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں کا گاڑا بنایا جائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، اس پر 40 روز بارش ہوئی، اور 39 دن 41 ڈیز 40 دن بارش ہوئی، اور 39 دن جو ہے غم کی بارش برسی، اور ایک دن جو ہے یعنی 49 ڈیز جو ہے اس پر غم کی بارش ہوئی، اور 39 ڈیز جو ہے اس پر غم کی بارش ہوئی، اور ایک دن جو ہے خوشی کی بارش ہوئی۔ تو جو مٹی بنائی گئی، جو خمیرہ بنایا گیا، اسے گوندا گیا، اس پر بارش کی گئی، تو 39 ڈیز جو تھے وہ غم کی بارش کے تھے، اور ایک جو دن تھا وہ خوشی کا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر مصائب زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، غم زیادہ ہے، حزن زیادہ ہے، خوشی کم ہے۔ اور یہی
اللہ तबारक व तआला की हिकमत मशीयत है कि दुनिया में उसे जितने गम हो तो आखिरत में उसे उतनी खुशियाँ, उतनी आसानियाँ, उतनी फरावानी नसीब होती हैं। तो ये एक वजह है, ये हिकमत है कि जिस इंसान के पास गम ज़्यादा और खुशियाँ कम क्यों होती हैं। इसी तरह हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत देखकर फरिश्ते हैरान हो गए। कुर्बान जाइए मेरे रब की हिकमत पर, मेरे रब की नेमत पर कि इंसान को मकाम तो मर्तबा अता किया कि फ़रिश्ते जब इसकी असल आदम को देखते हैं तो मुतहय्यर और मुतअज्जिब हो जाते हैं। फ़रिश्तों ने कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी, वह हैरान होकर इसके इर्द गिर्द फिरते रहे, तहय्युर के अंदर इसकी खूबसूरती पर ताज्जुब करते रहे। इब्लीस को भी इसकी खबर हो चुकी थी, अब तक वो मरदूद नहीं हुआ था, यानी वो मुअल्लिमुल मलाकूत था, अब तक वो मरदूदीन वाबस्ता बरा के दायरे में नहीं आया था। तो उसको भी इसकी खबर मिल चुकी कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है, ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया है कि हम उसके ताज्जुब पर, उसकी शक्ल सूरत पर, उसके हुस्न जमाल पर, उसके ज़ाहिर पर, उसके बातिन पर, उसकी कुव्वतों पर हम जो है मुतहय्यर मुताजिब हो चुके हैं। तो ये हाल जिब्रील अमी को भी शैतान को भी इसकी खबर चली गई कि जो अब तक जो है मरदूदीन में से अबावस्तक पर वकाना मिनल काफिरीन में तो शामिल नहीं हुआ था, वो भी इस कालिब को देखने आया, इसके इर्द गिर्द फिरता रहा, बोला तुम इस पर ताज्जुब करते हो, ये अंदर से एक खाली जिस्म है। यानी शैतान बजाय ये कि अपने रब की रहमत बयान करता, सुभान अल्लाह कहता, माशा अल्लाह कहता कि अल्लाह ने जैसा चाहा ऐसा हुआ, तो उसने क्या फेल का इजहार किया। आप देखिए ये हसद है। सूफिया फरमाते हैं कि शैतान अबावस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन में क्यों इस गुनाह में मुलव्वस हुआ, उसकी वजह ये थी कि इस वक्त ये नुक्ता बयान किया जा रहा है, उस वक्त ताज्जुब से कहा था ये तो एक जिस्म है, अंदर से खाली है, जिस्म में जगह जगह सुराख है, जिस्म में जगह जगह सुराख है। और इसकी कमज़ोरी का हाल ये है कि अगर भूखा फिरे तो गिर जाए और खूब सैर हो जाए तो चल न सके, ज़्यादा खा ले तो फिर भी दुश्वार है, कम खा ले तब भी दुश्वार है। कि बजाय ये कि वो अल्लाह की हिकमत को पहचानता, अल्लाह की इस तख्लीक पर वो ताज्जुब, अल्लाह की फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को याद रखता, लेकिन नहीं, उसने बतौर हसद के इस मखलूक के नुक्स को निकालना शुरू कर दिया कि ये तो खाली है, ये तो ऐसा है। तो ये फितरत आप देखिए, शैतान की फितरत है कि तमाम खूबियों को छोड़कर वो ज़ाहिर ऐब पे नज़र डाल रहा है। कि आज हमारा हाल आप देखें कि हम उस मक्खी की मिसल हैं कि जो सारा जिस्म है सही छोड़कर एक ज़ख्म पर आके बैठ जाती है। तो ये शैतान कि सारी चीज़ें छोड़कर तमाम, और वो नुक्स नहीं थे, वो अल्लाह की हिकमतें थी कि कोई मकाम सांस लेने का है, कोई इनहेल्स, तमाम चीज़ों की जगह थी, मकामात थे, उससे उसने नुक्स समझ लिया। तो ये हसद की बिना पर था। तो आज हमारा हाल भी शैतानों वाला ही है कि आज हम मुसलमानों के अंदर, मोमिनीन के अंदर ऐब और नुक्स को तलाश करते हैं, उनकी खूबियों को पसे पुश डाल लेते हैं। बज़ाहिर ये कि वो उनमें नक्स नहीं होते बल्कि उसकी हिकमतें होती हैं। मेरे दोस्तों, तो कभी भी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए हसद की वजह से किसी मखलूक खुदा के दिल आज़ारी हो जाए और फिर हम खुदा नखास्ता किसी ऐसे गुनाह में और किसी ऐसी गुमराही के अंधेरे में गुम ना हो जाए। तो सूफिया फरमाते हैं शैतान के दिल पर स्याह नुक्ता इसी वक्त पड़ चुका था जब इसने ये जुमले कहे कि ये तो बड़ा नुक्स की शय है, ये नुक्स है इस मखलूक के अंदर। उसे नुक्स निकालना, सुबह माज़ल्ला तलाश करना शुरू कर दिए। तो शैतान के दिल में एक स्याह नुक्ता हो गया था इस हसद की बिना पर। ये उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं हुआ था। ये ज़ाहिर कब हुआ कि जब तख्लीक आदम के वक्त नूर मोहम्मदी हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह के पेशानी पर चमका और फरिश्तों को हुक्म दिया गया फस्जुदू, सब ने सजदा किया। लेकिन शैतान ने उस हसद का गुनाह उस वक्त उस यह नुक्ता ज़ाहिर हो गया। वो जो गुनाह आज हुआ था वो नुक्ता उसके दिल पर लगा था, तो उस नुक्ते की उसने तौबा नहीं की थी, वो नुक्ता उसके दिल पर मौजूद था। तो फिर उसकी नुक्ते की नहुसत का आलम ये हुआ कि जब उसे हुक्म दिया गया तो उसके दिल पर जंग था। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, उसके दिल तंग, ये आयत कुरान में दिल तंग हो जाते हैं। तो ये मेरे दोस्तों कैसे मकाम है कि आप देखो उसका दिल जो है तंग हो चुका, उसका दिल हो गया, उसका दिल बंद हो चुका, मुहर लग चुकी उस स्याह नुक्ते की वजह से। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो उसकी पर्दे पड़ चुके थे, वो एक गुमराही के आलम में गुम हो चुका था। तो फिर उसने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को सजदा नहीं किया, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने सजदा नहीं किया और फिर वो अबावस्तकबर व काना मिनल काफ़िरीन में से हो गया। यही गुनाह की नहुसत इतनी बड़ी है कि आज हम किसी गुनाह को छोटा समझ के कर रहे हैं। आज हम इसलिए गुनाह तो बड़ा छोटा है, गुनाह को छोटा समझना, सगायर पर दवाम, किसी सगीरा गुनाह पर दवाम, किसी छोटे गुनाह को समझना मेरे दोस्तों की कुफ्र तक ले जाता है।
किसी छोटे गुनाह पर, मकरूहात पर जमे रहना, यह इंसान को कबायर तक लेके जाता है। इस बात को याद रखें कि छोटे गुनाह पर दवाम हमेशा इख्तियार करना, उससे तौबा ना करना, ये जो है इंसान को जो है कबायर पर लेके चले जाता है मेरे दोस्तों। और एक वक्त ऐसा आता है, इस गुनाह की नहुसत ऐसी होती है कि इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, अल्लाह के गज़ब में आ जाता है। और फिर जब इसे किसी बात का हुक्म दिया जाता है, अहादीस रसूल बताई जाती है, अहकाम इलाही बताए जाते हैं, तो उनके दिल, कुरान पाक में फरमाया, उनके दिल कान आंखों में पर्दे डाल दिए जाते हैं, उनके दिलों में मर्ज होते हैं, और फिर उनके मर्ज और बढ़ा दिए जाते हैं, फिर वो नहीं सुन के उनके दिल सियाह हो जाते हैं, वो अपनी कुफर में, अपनी सरकशी में भटकते जाते हैं, जिस तरह शैतान भटकता गया। अभी और इस पर मज़ीद जब तफसील आएगी तो आप इसमें समात देखेंगे, आपको ये बात का इल्म हासिल होगा कि शैतान को बार बार मौका दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उसने तौबा नहीं की, ताइब नहीं हुआ, बल्कि मजीद ढिठाई पड़ा रहा। तो वजह क्या थी? वो सियाह नुक्ता, उस सियाह नुक्ते पे उसने तौबा नहीं की, उसने रुजू नहीं किया, फिर वो चलता रहा, अब अवस्थक बना हो गया, फिर मौका दिया गया, फिर भी उसने रुजू नहीं किया, चलते चलते आज वो अब तक सरकशी और गुमराही के आलम में गुम है, और फिर बंदगाने को, और आज भी मुसलमानों को उदू मुबीन है, खुला दुश्मन बना फिर रहा है। तो वजह क्या थी? पहले गुनाह को उसने छोटा जाना, पहले गुनाह को उसने हल्का जाना, और फिर क्या हुआ? उससे रुजू नहीं की, वो ताइब नहीं हुआ, और चलता रहा, और फिर गुमराही सरकशी की राह में गुमराह हो गया। तो आज हमें चाहिए कि इससे लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए है कि आज कई गुनाह ऐसे हैं जो बड़े छोटे समझ रहे हैं, ये तो माशरे में आम हैं, ये तो बड़े आम हैं, ये तो बहुत वो हैं, ये तो बहुत हल्के हैं। मेरे दोस्तों, कोई एक छोटा से छोटा गुनाह, अल्लाह की रहमत आप देखें, अल्लाह बहुत अरहमुर राहिमीन है, तो अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह कहार भी है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन भी है। हमें इस बात का नहीं पता कि हमारी कौन सी अदा अल्लाह को नापसंद आ जाए और हम सुम्मा मिनल काफिरीन में से हो जाएं, हम शैतानी पैरवी लश्कर शैतानी में से हो जाएं, हमें नहीं पता। इसलिए हमें हर वक्त डरना चाहिए, हमें खौफ और खशियत अल्लाह की तारीफ होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अहलुल्लाह की फ़िक्र ये थी कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहते। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या खातून, कुर्बान जाइए उस खातून की सीरत पर जिनका रोने का आलम ये होता, रिवायात में आता है कि फरमाती है कि जहन्नम मेरे लिए बनी है। आज हम इस तरह आज़ाद बने फिर रहे कि हमारे लिए जन्नत हराम हो चुकी है। हमारा हाल तो ऐसा है कि हमारे लिए जन्नत लिख दी गई है, जन्नत के लिए तो हम ही बने और जन्नत हमारे लिए बनेंगी। लेकिन अहलुल्लाह का हाल, उस बंदगान खुदा का हाल क्या था? हज़रत राबिया बसरी का आलम ये था रज़ियल्लाहु अन्हा का कि आपका हाल ऐसा होता कि जहन्नम में तो मुझे ही डाला जाएगा, जहन्नम की आग तो मेरे लिए बनाई गई है। ये खौफ और खशियत थी मेरे दोस्तों। इतना अमल के बाद, इतने तकवे के बाद आपको ये मकाम हासिल, और कहीं बार तो मेरे दोस्तों हमें इस बात के लिए लम्हा फ़िक्री हासिल होना चाहिए कि ये शैतान का फ़ेल था, हम आदमी हैं। आदम का फ़ेल क्या था कि वो तौबा अपने खदा इज्तिहादी पर होने के बाद अब तौबा करते हैं, जब फाज़ल मकान फ़ी, उन्हें बख्श दिया जाता है, और शैतान है कि जो अपनी नाफरमानी, अपनी ढिठाई पर अड़ा रहता है, और उसकी वजह सिर्फ एक होती है कि उसने एक गुनाह किया था। और ये गुनाह भी कौन सा था मेरे दोस्तों? ये गौर करें, हसद। इससे हसद के गुनाह, हसद की नहुसत का अंदाज़ा होता है कि आज हम हसद, ये बातनी बीमारी है, एक ज़ाहिरी गुनाह और एक बातनी बीमारी। हसद एक ऐसी बातनी बीमारी, किसी मुसलमान की नेमत को देखकर उसकी नेमत को ये कहना कि उससे वो नेमत छिन जाए, ये हसद है। और आज हम हसद की बीमारी में इस कदर मुब्तला हैं कि किसी को हम खुशी में, किसी को हम फरावानी में देख नहीं सकते हैं, उससे हसद करते हैं। और ये हसद की अजीब एक हाल है कि उससे, जिससे महसूद को कुछ नहीं जा रहा होता, महसूद से कोई गर्ज नहीं होता, महसूद अपनी नेमतों में है, अल्लाह की नेमत में है, और हसद अपने आप को जल के अपनी सेहत को, अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को, अपनी नेकियों को नुकसान दे रहा होता है, अपनी नेकियों को नुकसान दे रहा होता है। तो हसद एक ऐसा अमल है मेरे दोस्तों। आज हम, रमज़ान मुबारक का महीना है, आज हम समझते हैं कि हम फजर सुबह सादिक से लेकर तूल आफ्ताब तक रोज़ा रख के एक बातनी इबादत को अदा कर रहे हैं, लेकिन बातनी इबादत करने के साथ साथ अपने बातिन के अंदर कितने गलीज़ गुनाह लिए भरे हुए हैं। आज हमारा हाल ही, हमारे दिल, हमारे बातिन गलीज़ गुनाहों से परागंदा हो चुके हैं। अगर हमारे बातिनों की खुशबू अगर होती, कोई बू होती, तो खुदा गवाह हमारे बातिन दुनिया और कोई वजूद आलम में इस कदर हमारे बातिन गलीज़ है, कोई बयान नहीं हो सकता इस बातिन का। तो ये हमारे बातनी गुनाह हैं। हम रोज़े जैसी इबादत गुजार रहे होते, लेकिन हमारे अंदर सियाह है, हमारे अंदर नूरानियत क्यों नहीं आती? रोज़े की नूरानियत हमारे कल्ब को मसरूर क्यों नहीं करती? तो वजह मेरे दोस्तों इसकी ये है कि हम हसद, बुग़्ज़, कीना किस कदर बुरी बुरी बीमारियों में मुब्तला है।
کہ ہر کسی سے حسد ہے، اس کو وہ نعمت کیوں ملی، اسے وہ مقام مل گیا۔ بھائی آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ کو اللہ نے اتنا مکمل بنایا، تو آپ اللہ کی نعمت پہ شکر کریں، دعا کریں کہ اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے تو اللہ مجھے بھی وہ نعمت عطا کر دے، اللہ اس کی نعمت مزید عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو جب آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کریں گے تو روایات میں آتا ہے جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرے، جو مومن، اس سے اپنے لیے کبھی دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اسے اتنا نواز دیتا ہے۔ تو میرے دوستو آج آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے خوش ہوں، دوسروں کے فراوانی میں خوش ہوں، دوسروں کے ساتھ ساتھ دیں۔ آج اپنوں کے ساتھ بغض، اپنوں کے ساتھ کنات، اپنوں کے ساتھ عداوت رکھ کے ہم بیٹھے ہوئے، اور اس سے ہمارا ہی نقصان ہے، اس سے ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا ہی معاملات ہیں، تو ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو آج کہیں گھر، کہیں معاملات، کہیں فیملیز برباد ہوتی ہیں تو اس کی ایک واحد بنا پتہ ہے کیا ہوتی ہے میرے دوستو؟ حسد۔ واحد بنا ہوتی ہے حسد۔ حسد ہوتا ہے، اس سے پھر وہ چیز زبان پر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر زبان سے ظاہر ہونے کے بعد حضرت آدم صفی اللہ جب ہمارے یہ جو گھروں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، ناشاخیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بنا بھی حسد پر ہوتی ہے میرے دوستوں۔ آج دو گھر میں دو فیملی ساتھ نہیں رہ سکتی، بھائی بھائی ساتھ نہیں رہ سکتا، وجہ کیا ہے اس کی؟ حسد میرے دوستو، حسد۔ یہ حسد اتنی برا مرض ہے کہ خاندانوں کو، فیملیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ زمینداری کے معاملے میں بنیادی وجہ دیکھی جائے تو حسد ہوتی ہے، اس سے اتنی زمینیں مل گئی ہیں دنیا کی، اور حسد کی وجہ کیا ہے؟ محبت دنیا، کہ آج مال و زر کی محبت نے مقام، منصب، شیطان کو اپنے مقام کا، اپنے اقتدار کا، اپنے مال والملکوت کے منصب کی محبت تھی، اس کا نشہ تھا، پھر یہ ابا واستکبر میں سے ہو گیا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے گناہ ہیں کہ آپ کو ایک گناہ، ایک چیز کی برائی آپ کو دوسری چیز کی برائی پر راغب کر دیتی ہے۔ آج ہم کسی اور چیز میں ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی مسلمان کی دل آزاری کریں۔ دل آزاری ایک گناہ ہے، پھر یہ دل آزاری آپ کو دوسرے احکام الہی کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے احکام سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ گناہ کی سیاہ ہے کہ آپ کو دن بہ دن یہ آپ کے دل کو سیاہ کرتا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کہ دل پہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ قدرت ظاہر ہو جاتی ہے، ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس کی توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس نقطے سے اور گناہ مبتلا ہوتا ہے، پھر آرام آرام سے نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس پر ذکر اللہ اثر نہیں کرتا ہے، اس پر اولیاء کاملین کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ پھر نگاہ آپ دیکھیں نا، نگاہ مرشد اس وقت آپ دیکھیں کہ طالب علم ہے اور کہیں استاد موجود ہے، ایک طالب علم کی صلاحیت اور استطاعت ہی نہیں ہے استاد کا فیض دینے کی، استاد کے علم اور عمل کو اس کا اپنا ظرف، اپنا برتن ہی اتنا بڑا نہیں ہے، تو پہلے میرے دوستو پھر وہ فیض نہیں لے پاتا۔ اور ایک بچہ ہے کہ جو اپنی تمام ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے، تمام باتوں کو غور کرتا، ہم وقت ڈرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک بچہ ہے، آپ اسکول کی مثال لے لیں یا تعلیم معاملات کی مثال لے لیں کہ ایک پوزیشن ہولڈر طالب علم ہے کہ جو مزید یہ نہیں سوچتا، انحصار یہاں تک نہیں رکھتا ہے کہ میں یہاں تک آ گیا، بلکہ وہ اپنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اور بھی بچے ہیں، مجھے ان سے بھی آگے جانا ہے، مجھے ان سے بھی آگے جانا ہے، اور صرف اس پہ انحصار نہیں کر کے ترقی کے مقام پر آگے لگا رہتا ہے۔ پھر وہ دوسرے معاملات کو بھی پورا کر رہا ہے، مطلب کہ استاد کے آداب کا بھی خیال رکھ رہا ہے، کلاس کے آداب کا بھی خیال رکھ رہا ہے، تو پھر وہ بچہ تمام بچوں میں ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور پھر اسے اللہ تبارک نوازتا بھی ہے اپنی نعمتوں سے، کیونکہ اس نے گمراہ ہو کر پوزیشن کے نشے میں آ کر، اپنے مقام کے نشے میں آ کر نہیں بلکہ لگا رہا اذا فرغت فانصب، جب بھی لگتا دوسرے مقام کی سوچتا، کامیابوں کی طرف جانے کی سوچتا، آداب استاد کا خیال رکھا، ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں استاد کے آداب کی اس کا خیال رکھا۔ تو ایک وہ طالب علم ہے، اور ایک وہ طالب علم ہے کہ جو ایک بار کسی مقام اس کو مل گیا تو بس ساری چیزیں بھول گیا، اپنے تمام معاملات بھلا دی، اپنی اصل بھلا دی، اور پھر لگا رہا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی پوزیشن، اپنا مقام سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ میرے دوستو یہ ہمیں سمجھنا اس مثال سے ضروری ہے کہ آج ہم دنیائی معاملات کے اندر کس قدر حسد، گمراہی کے اندر مبتلا ہے، حسد ہے، یقینہ ہے، بغض ہے، تو یہ باطنی بیماری ہے، یہ شیطان کا ایک سیاہ نقطہ۔ اب یہ نقطہ جب دل پہ لگ جائے ہمیں چاہیے فوراً توبہ کر لیں۔ حدیث شریف میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص توبہ کرے تو ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، یہ ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے گناہ ناقابل معافی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کا عفو درگزر بہت بڑا ہے، ہم حضور کی امت میں سے ہیں۔ جب بھی تم گناہ کر بیٹھو، قرآن فرماتا ہے
लो तुम हुजूर की बारगाह में आ जाओ। और फिर जो हुजूर की बारगाह में नहीं जा सकता मेरे दोस्तों, तो हम कल्बी तौर पर हुजूर से कब दूर हो सकते हैं। नबी औला बिल मुमिनीन min अनफुसिहिम, कि नबी तो मोमिनों को उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। तो तसव्वुरात हम हुजूर की बारगाह का तसव्वुर रखें और फिर वो अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। आज ये अशरा रहमत जा रहा है, अशरा रहमत इख्तिताम के करीब है, वक्त निकलते जा रहे हैं, हम गुनाहगार हैं। ऐसा ना हो कि ये माह रहमत चले जाए, ये अशरा रहमत अशरा मग़फ़िरत चले जाए और हम उसी चीज़ में गुमराह और मुब्तला रहें, उसी गुनाहों में गर्क रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। हमें चाहिए कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ आएँ, तौबा और इस्तिग़फ़ार रुजू की तरफ आएँ और अपने मामलात को दुरुस्त करें, बातिनी गुनाहों को दुरुस्त करें। आज अगर हम किसी का हस्द करते हैं तो उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें, उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें और फिर तोहफ़े और तोहफ़ पेश करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हदीस शरीफ में तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो हसद को दूर करें, उससे मेलो मिलाप रखें। शरई तकाज़ो, ऐसा नहीं है कोई नामहरम है तो उससे कोई ऐसा मामला पैदा हो जाए, इस मामला को आप जानते हैं, इसको ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप हसद और बुग़्ज़ जैसी बीमारी से बचें। यही बीमारी शैतान को कितनी बड़ी नाफरमानी पे लेकर आ गई, एक हसद। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, जिस्म के अंदर रूह का दुखूल कैसे हुआ, रूह को दाखिल कैसे किया गया। पहले तो इंसान जो है जिस्म और रूह का मुरक्कब है, एक हमारा ज़ाहिरी वजूद है। आप देखें जब इंसान की वफ़ात हो जाती है तो ज़ाहिरी वजूद तो बाकी रहता है, लेकिन उसके अंदर तहरीक का फ़ेल ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर हरकत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल साक़ित हो जाता है, कोई हरकत उसके अंदर बाकी नहीं रहती, क्योंकि उसके रूह अलग हो जाती है, रूह अलग हो जाती है। इंसान जो है जिस्म और रूह का मुरक्कब है, इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में रूह को कैसे दाखिल किया। अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि उसके कालिब में दाखिल हो जाए और तमाम हिस्सों में फैल जाए। रूह किसी एक जिस्म के हिस्से में नहीं है, बल्कि हर ज़र्रे के अंदर रूह का दुखूल है। तभी हमारा हर ज़र्रा काम कर रहा है, हर ज़र्रे के अंदर इंसान की रूह मौजूद है। ठीक है, जब रूह कालिब के पास पहुंची तो जिस्म को तंग व तारीक पाया, यानी जिस्म को तंगी पाई, जिस्म को तंग पाया तो अंदर जाने से वो रूह रुक गई। बाज़ रिवायत में आता है कि जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालिब में, हज़रत आदम की कालिब में जगमगाया, यानी वो नूर आदम जो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की पेशानी में बतौर अमानत रखा गया था, अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। यानी जब वो रूह मोहम्मद चमक गया, नूर मुस्तफ़ा जो रूह आपकी पेशानी में रखा, आपकी कालिब में रखा, जब आपकी पेशानी में बतौर अमानत रखा गया था, उसकी चमक जब आपके कालिब में पड़ी तो उसके ज़रिए, उसके वसीले से फिर क्या हुआ, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की जिस्म में रूह सरायत करती गई। और अभी सिर में थी कि अभी तो रूह सिर में थी कि आपको छींक आ गई, स्नीज़ जिसे कहते हैं, छींक आई और ज़बान पर पहुंची तो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जैसे ही ज़बान छींक आई तो आपकी ज़बान से भी साखता निकला अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम के तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह ने इसके जवाब में फरमाया यरहमुकुल्लाह, कि अल्लाह ताला ने, ए अबू मोहम्मद, ए अबुल बशर की कुनियत है, मैंने तुम्हें हम ही के लिए पैदा किया था, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए पैदा किया। तो आपकी रूह जाते ही, ये देखें, ये अम्बिया होते हैं, ये मकाम खिलाफत है कि जब रूह का दुखूल होता ही उसके लफ्ज़ से पहला लफ्ज़ ज़बान से निकले, रूह दाखिल होता ही तो अल्लाह का शुक्र मबनी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मकाम खिलाफत है, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम, ये नफ़्स क़ुदसी का हाल है। तो अब जब रूह कमर तक पहुँची तो आपने उठना चाहा, जब रूह सर तक पहुँची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, छींक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि आज मुसलमानों को छींक सुन्नत अम्बिया है कि जब भी आए तो अल्लाह की पाकी। आज तो हमारा हाल ये है कि हमें पता ही नहीं होता, सामने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, हमें यही नहीं पता होता है जब कोई शख्स सलाम करे तो आप पे सलाम का जवाब देना वाजिब है, और जब कोई छींक खाए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो मुसलमान पर वाजिब है कि वो यरहमुकुल्लाह कहे। तो ये हमें नहीं पता होता, हम सुन्नतों को बड़े छोड़ के रहते क्योंकि हमें असल पता ही नहीं होती तालीमात दीन क्या है। तो जब ये रूह पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब ये रूह जब कमर में पहुंची, कमर पर, लेकिन आपने उठना चाहा, रूह अभी कमर तक पहुंच रही थी कि आपने उठने का इरादा फरमाया, लेकिन आप गिर गए, क्योंकि रूह अभी नीचे वाले हिस्से में, उस जिस्म के हिस्से में नहीं आई थी, उसमें ताकत, उसमें वो हरकत नहीं आई थी। तो फिर क्या हुआ, आप गिर पड़े। तो अल्लाह ने फरमाया खुलिकल इंसानु मिन अजल, कि हमने इंसान जल्दबाज पैदा किया। खुलिकल इंसानु मिन अजल, कि बेशक हमने तो इंसान को जल्दबाज पैदा किया। ये आज हमारे जल्दबाजी पाई जाती है, इंसानी फितरत है, आदमी फितरत है, उसके अंदर जल्दबाजी का मादा होना,
کہ آپ دیکھیں حضرت آدم صفی اللہ کی روح، یہ بتانا مقصودی حکمتیں ہیں کہیں اس پورے قصص کے اندر آدم صفی اللہ کے، کہ ابھی روح کمر تک پہنچی نہیں تھی کہ آپ نے اٹھنا چاہا، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، اور پھر حضرت اللہ نے کیا خوب اور کیا حسین انداز میں قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا، خلق الانسان من عجل، کہ ہم نے انسان کو جلباز پیدا کیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں آہستہ آہستہ پورے تمام جسم میں آپ کی روح پھیل گئی، تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ کو جب روح پھیل گئی تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ یعنی آج جو سلام کا طریقہ رائے دی، آدم صفی اللہ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو طریقہ کہ فرشتوں کو سلام کیا اور کرسیوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، یعنی یہ آدم کا سلام نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے تا قیامت جتنی آدمی آئیں گے اور جو حضور پر اس طریقے پر چلیں گے تو فرشتوں کو تمام لوگوں پر ہے، فرشتوں کی رحمت، اللہ کی رحمت فرشتے دعا کریں تمام لوگوں پر ہے۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ آج تک جو آپ کی امت میں ہوں گے وہ اس طرح پڑھیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے السلام علیکم اور جواب وعلیکم السلام۔ تو یہ سلام کا طریقہ ہوگا، مصافحہ کا طریقہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کی میری اولاد کون سی ہوگی، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد آپ کے سامنے، آپ کی تمام اولاد آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ یعنی آپ کو جب یہ فرمایا کہ میری اولادیں کون سی ہوگی تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا، آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہی آپ کی اولاد ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ اس روایت کو تفسیر نجوم الفرقان، تفسیر خازن میں علامہ علاء الدین علی محمد بن ابراہیم نے جلد نمبر 1 کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بے شک آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے پیٹھ پر اپنا دست اقدس پھیرا، اپنا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنے دست قدرت پھیرا۔ اب دست قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ دست قدرت، اس کی امام اعظم نے، اب اللہ جانتا ہے کہ دست قدرت مطلب اللہ جس والے سے پاک ہے، اس عقیدے کو ہم پہلے بھی کل کی نشست کے اندر بیان کر چکے ہیں، مزید اس پہ ہم اس پر تفصیل نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دست قدرت پھیرا اور پھر آپ کی اولاد کو نکال کر ظاہر کر دیا، یعنی آپ کی پیٹھ پر، کیونکہ انسان کا مادہ تولید جو ہوتا ہے نا، بچوں کی پیدائش وہ صلب اندر کمر کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ حکمت دیکھیں کہ اولاد کو کیسے ظاہر کیا کہ اپنے دست قدرت اللہ نے آدم صفی اللہ کی پیٹھ پر پھیرا اور پھر آپ کی اولاد کو نکال کے بتا دیا کہ یہ آپ کی اولاد ہو گئی، ظاہر فرمایا۔ پھر ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہی بتا دیا کہ ان میں سے جنت کے لیے پیدا کیا، جنت والوں کے عمل کریں گے، یہ جنت والے ہیں اور یہ جنت والے عمل کریں گے۔ پھر اللہ نے اپنے دست اقدس پھیرا اور پھر اولاد کو نکالا، دست قدرت پھیرا اور پھر اولاد کو نکالا، فرمایا یہ جہنم والے ہوں گے اور جہنمی والے عمل کریں گے۔ تو یہ اللہ نے اس وقت فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر دست قدرت پھیرا اور اپنی اولاد ظاہر فرمایا آدم صفی اللہ کی یہ ہوں گے، یہ جنتی والے عمل کریں گے اور یہ دوزخ والے ہوں گے، یہ دوزخ والے عمل کریں گے۔ تو یہی وہ علم ہے ما کان وما یکون کا علم جو پیچھے گزرا۔ تو اس روایت سے بھی آپ کو چلتا ہے کہ آپ کو ما کان وما یکون کا علم عطا کر دیا گیا۔ تو یہ آدم کا مقام ہے۔ تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی علیہ السلام علم کا مقام کیا ہوگا میرے دوستو؟ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی؟ تو روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے جمعے کے دن ہوئی۔ روایات میں آتا ہے، تفسیر نجم الفرقان کے اندر روایت موجود ہے، روایت میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ علیہ السلام بدیہ فقال خلق اللہ تربة یوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیدیہ فقال اخذ رسول اللہ علیہ السلام بیدیہ، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا فقال خلق اللہ تربۃ، فرمایا اللہ نے مٹی ہفتے کو دن پیدا کیا، مٹی کو اللہ نے ہفتے کے دن پیدا فرمایا۔ مٹی سے مراد جو ہے یہ زمین ہے، مٹی سے، اور پھر اس میں سے پہاڑ کو اتوار کے یوم السبت خلق فیہ الجبال یوم الاحد، اور اس میں سے احد کہتے ہیں ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور درختوں کو، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا، اور مقروحات یعنی مصائب وغیرہ کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اور چوپائے جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پیدا فرمایا،
حضرت آدم صفی اللہ کو جمعے کے دن بعد نماز عصر بعد العصر الی اللیل، عصر سے آپ کو عصر کی گھڑی سے شام کے درمیان پیدا کیا، عصر سے لے کے رات تک جو شام کی گھڑی ہوتی اس درمیان آپ کی تخلیق کی گئی۔ یعنی پہلے دن فرماتے ہیں کہ پہلا دن تھا ہفتے کے دن کو آپ کو مٹی پیدا فرمائی، اور پھر اتوار کے دن اس سے پہاڑ کو پیدا فرمایا، پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن مقروحات مصائب کو پیدا فرمایا، بدھ کے دن جو ہے چوپایوں کو زمین، منگل کے دن اور چوپاؤں کو زمین و جمعرات کے دن پھیلایا، اور جمعے کے دن حضرت آدم صفی اللہ کی مٹی کو بعد نماز عصر سے شام تک کے دوران پیدا فرمایا۔ اب ایک اور روایت اس کے درمیان گزرتی ہے کہ احادیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین دنوں میں جمعے کا دن ہے، الجمعۃ یوم، جمعے کے دنوں کو سردار کہا گیا، اس کی کئی فضیلتیں ہیں جمعے کی، کیونکہ جمعے ہی کے دن حضرت آدم صفی اللہ کی پیدائش تخلیق ہوئی، جمعے کے دن آپ ہی کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی آپ کو جنت سے باہر تشریف لیا گیا، اور قیامت بھی جو ہے جمعے کے دن ہوگی، اور آپ کی وفات بھی جمعے کے دن، تو جمعے کو کہیں خصوصیات حاصل ہیں، اور جمعہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے ہی بڑا دن ہے جمعہ، جس کی اہمیت کو آج ہم کھو چکے ہیں۔ جمعے کی فضائل مناقب بہت ہیں، اگر ہم جمعے کے لیے ہمیں الگ نشست چاہیے ہوگی بیان کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اس کی فضائل کا اس روایت سے بھی احساس ہو جائے گا۔ اس طرح اس کے متعلق سید الاولیاء پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نے اپنے متعدد فتوحات، جو آپ کی فتوحات مکیہ ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو بڑے پائے کے صوفی گزرے ہیں، اور آپ کا علم بہت اعلیٰ مقام ہے علم تصوف کے اندر، اور خود خصوص آپ کی جو کتاب فتوحات مکیہ اس کا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نے فتوحات کی متعدد مقامات پر اشعار تحریر فرمائے، ان میں سے ایک کھجور کو آپ نے مخاطب کر کے مصرع یہ کہا کہ یا اخت عمت المعقولہ، اس مصرعے کا لفظی معنی اگر لیا جائے تو یہ ہوگا کہ اے میری بہن بلکہ میری پھپھی کہ تو معقولہ ہے۔ یہ اشارہ حضرت شیخ اکبر نے اس حدیث کی شرف کیا کہ آدم کی خلقت سے کچھ مٹی باقی رہ گئی تھی، جس سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی تو کچھ مٹی باقی رہ گئی، تو کچھ مٹی باقی رہنے کے بعد حضرت آدم صفی اللہ کی اس مٹی سے کھجور کے درخت کو بنایا گیا، لہذا کھجور کا درخت آدم علیہ السلام کی بہن اور ہماری پھپھی ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام ہمارے والد لگتے ہیں، تو پھر والد کی جو، کیونکہ اس مٹی کو جس سے درخت بنایا گیا اسے پھپھی کہا گیا، آدم کی بہن کہا گیا، تو اس طرح حضرت مہر علی شاہ صاحب اپنے ملفوظات کے اندر، ملفوظات مہریہ کے اندر شیخ اکبر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر نے فرمایا یا اختا عمت المعقولہ، اسے کہتے ہیں بلاغت کی طرح توجیہ، یعنی کسی حدیث کی طرف یا کسی مشہور قول کی طرف اپنے شعر میں اشارہ کرنا، جس طرح اعلیٰ حضرت نے جہاں بجا اپنے جو پہلا خطبہ ہے فتاوی رضویہ کا اس پر یہ بات موجود ہے، تو آپ نے اس شعر کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت آدم صفی اللہ کی تخلیق کے بعد جو کچھ مٹی رہ گئی اس سے کھجور کے درخت کو پیدا کیا گیا، وہ کھجور کا درخت ہماری پھپھی کہلایا۔ جب اس کی خلقت پہ کچھ مٹی بمقدار ایک دانہ تل باقی بچی، یعنی اس کے بعد جو مٹی باقی رہ گئی ایک تل برابر مٹی باقی بچی، اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین نہایت وسیع، اس ایک مٹی کے ذریعے سے اللہ نے زمین نہایت وسیع فرما دی، 7 زمینیں اور 7 آسمان، زمینیں بھی 7 ہیں آسمان بھی 7 ہیں، لیکن زمینیں ایک دوسرے چپٹی ہوئی ہیں، جس طرح آسمانوں کے درمیان فاصلے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ، اور تو یہ زمینوں کے درمیان یہ فاصلے نہیں ہیں، یہ فاصلے آسمانوں کے درمیان ہے، تو 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ایک ذرے سے جو اتنی وسعت والی جتنی وسیع زمین بنائی جائے اگر وہ اس کے اندر ڈال دی جائے تو تمام کے تمام اس کے اندر سما جائے پھر بھی اس کی وسعت ختم نہ ہو، تو یہ اتنا مقام ہے، تو جسے صحرا کا ایک حلقے کا عرضی حقیقی بولتے ہیں، یعنی اگر پورے زمین 7 زمینیں 7 آسمان اس ایک ذرے سے جو جگہ بنائی گئی اس کے اندر ڈالے جائیں تو صحرا کے اندر وہ جو ہے ایک حلقے کو اس کو عرض کے حقیقی بولیں گے۔ تو اس کے بارے میں ای جہاں فرماتے ہیں میر علی شاہ صاحب کہ ای جہاں را آ جہاں نے دیگر است، کہ اس جہاں کے مقابلے میں وہ جہاں اور ہی ہے، اور صرف اس میں اولیاء اللہ کا دخل ہے، یعنی یہ خاص جہاں ہے جہاں تک رسائی اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، جس کے بارے میں فرمایا ای جہاں را آ جہاں نے دیگر است، کہ یہ جہاں اس جہاں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، ای جہاں نے دیگر آ جہاں نے است، یہ فرماتے ہیں ای را آ جہاں نے دیگر است، اس جہاں کے مقابلے میں وہ جہاں اور ہی ہے،
اور اس پر کس کی رسائی ہے؟ اس پر صرف عہد اللہ کی اولیاء کی رسائی ہے. وہاں تک مقام مرتبہ اولیاء کا ہے جو اس جہاں کا ادراک کر سکتے ہیں، اس جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا علم بھی انہی کو حاصل ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی قد کی مقدار کیا تھی؟ آپ کی پیدائش کی گئی، اب آپ کی قد کی مقدار کیا تھی؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات باب البدع والخلق کی روایت ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال كان طول آدم 60 ذراعا في 7 ذروع عرضا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کی لمبائی 7 ذراع تھی. 7 ذراع تھی یعنی 9 فٹ. 7 ذراع یعنی 9 فٹ آپ کی لمبائی تھی، اور آپ کی چوڑائی جو ہے 7 ذراع تھی. لمبائی 60 ذراع، 60 سے 3 کہتے ہیں 60 کو 60 گنا، اور آپ کی چوڑائی جو تھی وہ تھی 7 ذراع. پھر فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کے اندر. اب اس کے بارے میں یہ ہے تفصیل ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا تخلیق سے پہلے ہی کہ تمام میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھیں. جب فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کر دیا، جیسا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تمام اسماء کے نام پیش کیے. آپ پر تمام اسماء کے نام پیش کیے گئے، اور نام پیش کرنے کے بعد فرشتوں میں پیش کیے گئے، اور فرشتے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا فرشتوں نے اور نہ بتا سکے. تو پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس قلنا، اور ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، کہ اور سب نے سجدہ کر دیا. فسجدوا تمام نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ سجدہ تھا، یہ سجدہ تعبدی عبادت کے لیے نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ تعظیم کے سبب تھا. اور اس تعظیم کی وجہ کیا تھی؟ اس تعظیم کی وجہ یہ تھی کہ نور محمدی آپ کے سر مبارک پر، آپ کی پیشانی پر چمک رہا تھا. تو اس سجدے کی وجہ یہ تھی. فرشتوں کو سجدہ تعظیم کا حکم دیا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے بھائیوں کو تعظیماً سجدہ کیا. اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام شریعت میں، حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر کوئی شخص کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے، تعظیم کی غرض سے سجدہ کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس کے بارے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جو فسجدوا آیا کہ تمام نے سجدہ کیا، تو اس کے بارے میں علامہ آلوسی روح المعانی فرماتے ہیں الفاء لافادۃ مصارعاتهم فی الامتثال وعدم تثبتهم فی، کہ فسجدوا میں لفظ فا سے یہ ثابت ہوا کہ فرشتوں نے حکم ماننے میں جلدی کی، یعنی سرعت کے لیے آیا، جلدی کرنے کے آیا کہ فرشتوں نے تمام کے تمام تمام فرشتوں نے جلدی کی. اس کے بارے میں تفسیر خزائن عرفان کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ تاہم پھر سب سے پہلے سجدہ جو کیا گیا وہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے سجدہ جبریل امی نے کیا. پھر اس کے بعد تمام فرشتوں نے کیا، لیکن سب سے پہلے جلدی کرنے والے تھے وہ حضرت جبرائیل نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے کیا، پھر اسرافیل علیہ السلام نے کیا، پھر اسرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر تمام فرشتوں نے کیا. تو حضرت جبرائیل سب سے پہلے یہ درجہ عطا کیا گیا کہ آپ انبیاء کی خدمت میں وحی لے کر آتے، یعنی وہ سجدے میں جلدی کرنے کے سب سے پہلے سجدہ کرنے کا شرف اور سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل امی نے کیا. تو اس سبب آپ کو یہ اس حکم پر لگا دیا گیا اور یہ آپ کو اعزاز دے دیا گیا، یہ شرف بخش دیا گیا کہ آپ انبیاء کی جانب وحی لے کر آئیں گے، تو یہ آپ کو بخش دیا گیا. بعض حضرات نے کہا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سجدہ جو ہے حضرت اسرافیل نے کیا، اس لیے اس کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا. حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اس لیے آپ کی پیشانی پر جو ہے قرآن کو لکھ دیا گیا، یعنی آپ کو فضیلت حاصل ہوگی. اب اس کے بارے میں اور بھی وضاحت ہیں اور بھی تفصیلیں ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے تو ہم اس نشست کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نشست کے اندر ایک تو جامع موضوع ہو اور اس موضوع کے درمیان ہمارے احوال پر بھی ہم غور کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل دوبارہ اس نشست کو لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم ظاہر علم باطن میں عمل علم ظاہر علم باطن کا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.